قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں تو ایسی موت دے جس حالت میں کہ ہم سجدے میں ہوں۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کسی گناہ کا کام کر رہے ہو، اس حالت میں ہماری موت آ جائے۔ اگرچہ میرے اعمال بہت ہیں، بہت اچھے، زندگی بھر میں نے اچھا عمل کیا ہے، زندگی بھر میں نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کی، لیکن خاتمہ میری بری موت پر ہوا ہے، خاتمہ میرا برے انجام پر ہوا ہے، تو میرا انجام بھی برا ہوگا۔ اگر میں پوری زندگی اچھی گزارا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہمیشہ بات ہونی چاہیے کہ کہیں میں ایسا کام نہ کروں جس کام کے کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ اس بات کو ہمیشہ آدمی اگر دھیان میں بٹھا لے گا تو وہ آدمی کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ کسی گناہ کے کام کے مطلب لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگرچہ دوسروں کے سامنے غصہ ظاہر نہ کرتے ہو تو جا کر گھر والوں پر غصہ نکالتے ہیں، گھر والوں کے اوپر غصہ ظاہر کرتے ہیں۔ بڑا بزدل ہے وہ آدمی، بڑا ہی بزدل، بڑا کمزور ہے وہ آدمی جو اپنے غصے کو گھر والوں پر ظاہر کرتا ہے۔ باہر کا ٹینشن، باہر کا غصہ جا کر بیوی بچوں پر نکالتے ہیں، باہر کا غصہ کسی اور جگہ کی، کہیں اور بحث ہو گئی، کسی اور سے لڑائی ہوئی، اس لڑائی کا غصہ، جھگڑے کا غصہ جا کر بیوی بچوں پر نکالتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طاقت کے رہنے کے باوجود اگر کسی نے مجھے تکلیف دی، اگر کسی نے مجھے کچھ کہا، مجھے غصہ آیا اور میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ وہ ایک بات کہتا ہے تو میں اسے 4 بات بول سکتا ہوں، وہ ایک مار مجھے مارتا ہے تو میں اسے 4 مار مار سکتا ہوں۔ میرے اندر طاقت ہے، طاقت رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی غصے کو پی جاتا ہے، قابو کر جاتا ہے، تو گویا اس آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کرے گا کہ جنت کی حوروں کو دکھا کر اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے، یہ جنت میں جانے سے پہلے میدان حشر میں ہی ان لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ یہاں پر ہے، ان حوروں کے ساتھ تم جنت کے اندر چلے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، کہ ہم اس روز زمین کو ایسے لپیٹ دیں گے، زمین کو ایسے مدوڑ دیں گے جیسا کہ کسی کتاب میں ایک ورق کو موڑا جاتا ہے۔ وعدنا علینا، اور یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، یہ ہم بالکل کر رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی، اس دن ہونے والے حالات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ میں اور آپ، ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن پوری زمین ہل جائے گی، آسمان کو پلٹ دیا جائے گا، زمین میں زلزلے برپا ہوں گے، اور ایک ایسی صف باندھی جائے گی، ایک ایسا میدان لگایا جائے گا جس میں تمام کائنات کے ہر فرد کو، حضرت آدم سے لے کر اس دن کے صبح تک پیدا ہونے والے ہر بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر سب کو ایک ہی صف میں جمع کیا جائے گا۔ اس دن جس آدمی کے اعمال اچھے ہوں گے اس آدمی کو جزا دی جائے گی، اور جس آدمی کے اعمال برے ہوں گے اسے سزا دی جائے گی۔ اس بات پر ہر مومن کا یقین ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن محترم حاضرین، کتاب و سنت کے اندر اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں قیامت کے حوالے سے، تو قیامت کے دن کی ہولناکیاں بڑی سختی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن، جس دن کے اس دن ہونے والی ہولناکیوں کو اپنی ماں اپنے بچے کو کھو دے گی، حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ ایسا خطرناک دن، بلکہ حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خبروں سے جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن جب خبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب لوگ ایک جیسے، جب صفیں باندھی جائیں گی تو سب برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں کہ سب ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، کسی کے بدن پر کوئی لباس نہ ہوگا، تو اس وقت وہاں پر ہماری عورتوں کی حالت کیا ہوگی؟ کیسے وہاں پر ہم کھڑیں گی؟ کیا ایک دوسرے پر نظر نہیں پڑے گی؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عائشہ، تم ایک دوسرے کو دیکھنے کی بات کرتی ہو، وہاں تو وہ عالم ایسا عالم ہوگا جس عالم میں ہر آدمی کو خود اپنی پڑی ہوگی، اتنا بھی خیال نہیں آئے گا کہ بازو میں ہمارے کون کھڑا ہے، کس حال میں کھڑا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کپڑے پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، اتنی بھی سوچ نہیں ہوگی، اتنا بھی خیال نہیں، بس اس کا اپنا خود کا پڑا ہوگا۔ وہ سوچتا ہوگا کہ بس اب میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا یا برا سلوک کیا جائے گا۔ ہر آدمی کی یہی ٹینشن ہوگی، اسی کیفیت میں، اسی ڈر کے مارے ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہ ہوگا۔ تو یہ منظر، یہ دن جو ہولناکیوں والا دن ہے، اس دن کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر بڑی تعلیمات دی گئیں۔ اور اسی طرح سے اسی عنوان کے ماتحت ایک اور چیز میں آج کے خطبے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہر آدمی قیامت کے دن جب خبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ اچھے لوگوں، جو لوگ اچھے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کی کیا حالت ہوگی اور ان کو کس مقام میں لایا جائے گا، اور جن لوگوں کے اعمال برے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور لوگ خبروں سے کس طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ انہی کی طرف میں کچھ باتیں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی کی جب موت ہو جاتی ہے، دنیا سے آدمی رخصت کر جاتا ہے، جب قیامت کے دن دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا قبر سے، قبر میں دفنانے کے بعد ایک لمبا عرصہ ایک نیند ایسی اسے سلائی جائے گی۔ جب یہ لوگ خبروں سے باہر نکلیں گے تو ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ پہلی بات، اس کا عمل اگر اچھا ہے تو پھر اسے اچھے انداز میں اٹھایا جائے گا، اس کا عمل اگر برا ہے، گویا یوں کہیں آپ، جس کا خاتمہ جس حال میں ہوا ہو،
جس آدمی کی موت جس حال میں ہوئی ہو اس آدمی کو اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ اگر اچھی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے تو پھر اسے اچھے انداز میں، اگر بری حالت میں اس کی موت ہوئی ہے تو پھر اسے بری حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس حال میں انتقال کر جاتا ہے، اس لیے دیکھیے انبیاء کی دعا سکھلائی گئی، آپ امت مسلمہ کو تاکید کی گئی کہ ہر امت، میں بھی آپ بھی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے بار بار ہمیشہ دعا کریں، ہر دعا میں جملہ یاد رکھیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ جب تک مجھے دنیا میں باقی رکھے تو ایمان پر باقی رکھ، اور جب میرا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، یعنی کہ جب میری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ میں ایمان پر رہوں، اچھے عمل کرتا رہوں، نیک عمل کرتا رہوں۔ یہ بار بار تاکید کیوں کی گئی؟ کیونکہ آدمی کا خاتمہ ہی سب بہت کچھ ہے۔ آدمی کا جو وفات کا وقت ہے، انتقال کا وقت ہے، یہ وقت بتاتا ہے کہ آپ کا آنے والا جو مرحلہ ہے وہ کیسے ہونے والا ہے۔ آدمی کی موت اگر اچھی حالت میں نیکیاں کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے اچھی حالت میں اگر موت ہوگی تو اس کا آنے والا مرحلہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ اگر انسان آخری ایام میں، آخری وقت میں برے حالت میں اگر رہا، گناہ کے کام اگر کرتا رہا تو پھر اس کا انجام بھی آگے کا وہی موت اسے بتائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کی انتقال، اس آدمی کی وفات جس حالت میں ہوگی وہ آدمی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ جو لوگ جس حال میں اٹھائے جائیں گے، بالخصوص جو نیک لوگ ہوں گے، یہ لوگ کیسے خبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ ان کی فہرست میں سب سے پہلے کچھ لوگ جو خبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس حال میں اٹھائے جائیں گے جن کے بدن پر زخم لگے ہوئے ہوں گے، مار لگے ہوئے ہوں گے، جن سے خون بہہ رہا ہوگا، اور یہ بدن زخمی بدن اور اس پہ بہنے والا خون جس سے بہت ہی میٹھی مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے لڑتے جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے شہداء، ان کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن کہ لوگ خبروں سے اٹھیں گے جن کے بدن سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس سے ایک ایسی خوشبو، اتنی عمدہ مہک آ رہی ہوگی جس مہک کو دیکھ کر پورا میدان حشر محسوس کرے گا۔ میدان حشر میں جتنے لوگ جمع ہوں گے پورا مجمع اس کو دیکھے گا، اس میں اس خوشبو کو محسوس کرے گا کہ شہداء کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے خون سے نکلنے والی خوشبو۔ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے نیک لوگوں میں سے، وہ جب خبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ان کی زبان پر تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، جو حج اور عمرے کے ایام ارکان میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تلبیہ پڑھتے کچھ لوگ اٹھیں گے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ جو لوگ حج و عمرہ پر سفر پر جاتے ہیں اور وہاں کے ارکان کرنے کے دوران میں یا سفر حج میں، سفر عمرے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن جب خبروں سے اٹھیں گے تو پھر تلبیہ پڑھتے اٹھیں گے۔ صحابی رسول نے کیا کیا؟ جو میدان عرفات تھا، عرفات کے میدان میں حج کے دن ایک صحابی نیچے گر گئے، تو رونے میں کچھ لوگ ڈھکلم ڈھکلی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سر کھلا رکھ کر انہی کے جو اپنا احرام باندھے ہوئے تھے، احرام میں کفن باندھنے کا کہا کہ ان کے احرام ہی کو ان کا کفن بنا دو اور بنا خوشبو کے انہیں دفن کر دو۔ جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو دوبارہ اسی حال میں اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ ایک حاجی جو احرام باندھتا ہے خوشبو نہیں لگاتا، عطر نہیں لگاتا، سادہ سیدھا احرام باندھ کر سفر پر نکلتا ہے، تو اس صحابی کو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں کچھ خوشبو نہ لگائیں، اسی طرح دفن کریں، اور جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے تو دوبارہ اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ اور اس طرح سے ایک اور معزز لوگ جو بڑے شرف کے ساتھ میدان محشر میں جنہیں پیش کیا جائے گا وہ ہے جن کی بڑی اونچی اونچی گردنیں ہوں گی، جن کی بڑی بڑی اونچی اونچی گردنیں ہوں گی، اور اس اونچی گردن کو دیکھ کر پورا میدان محشر پہچانے گا یہ بہت ہی عمدہ لوگ، بڑے ہی مرتبے والے لوگ ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا کرے گا، یہ اونچی گردن ہونا ایک شرف کی بات ہوگی، سب لوگ اس شرف کو پہچانیں گے۔ یہ کس کی اونچی گردن ہوگی؟ وہ اس آدمی کی اونچی گردن ہوگی جو دنیا میں مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
جو اللہ تعالیٰ کی ندائیں ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جانب بلانے والا، یعنی کہ مؤذن جو دنیا میں بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ندائیں پیش کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی جانب بلاتا ہے، کامیابی کی جانب بلاتا ہے، جو مؤذن مسجد کے اندر دنیا کے اندر اذان دیتا ہے، اس کو یہ شرف ملے گا کل قیامت کے دن کہ اس کی اونچی گردن ہوگی، اور اس اونچی گردن کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ ہاں یہ اذان دینے والا تھا۔ ایک شرف کی بات ہوگی، پورے میدان حشر میں ان کی اونچی اونچی گردنیں ہوں گی۔ لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، شرط کیا ہے کہ مؤذن کو چاہیے کہ مؤذن اخلاص کے ساتھ دے، گویا وہ اس کی تنخواہ پر نہ ہو، بلکہ اگر وہ مزدوری کے تحت تنخواہ کے تحت کر رہا تو اس کے لیے شرط نہیں، بلکہ مؤذن کے اندر اخلاص یہ ہونا چاہیے کہ میں جو ندائیں پیش کر رہا ہوں، جو میں اذان کی آواز تکبیر بلند کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز کی جانب بلا رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، حی علی الصلاح نماز کی جانب بلا رہا ہوں، حی علی الفلاح کامیابی کی جانب بلا رہا ہوں۔ اخلاص کے ساتھ جو مؤذن اس طرح کی اذان دیتا ہے، اس مؤذن کو یہ شرف ملے گا قیامت کے دن کہ اس کی اونچی گردن ہوگی، اور لوگ دیکھ کر پہچانیں گے، بڑا معزز مقام و مرتبے کے ساتھ پہچانیں گے۔ اور اس طرح سے کچھ اور بھی لوگ لائے جائیں گے قیامت کے دن، جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی جگہ پر کچھ پروگرام ہو، کسی جگہ پر کچھ بڑا اجلاس ہو، جلسہ ہو، تو وہاں پر ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے۔ بڑا مجمع اگر آ رہا ہے تو بڑے مجمع کے لیے کوئی بڑا اسٹیج لگاتے ہیں، اس اسٹیج کو بڑا سجاتے ہیں، اس اسٹیج پر بس گنے چنے لوگوں کو رکھتے ہیں، بقیہ سب لوگ نیچے بیٹھیں گے، ہر ایک کو اسٹیج پر جانے کا موقع نہیں ملتا، سب لوگ نیچے کھڑ کر اسٹیج کے جانب دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اسٹیج، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے اسٹیج اللہ تعالیٰ ایک بنائے گا جہاں پر اسے نور کے ممبر کہتے ہیں، ایک ایسے نور کے ممبر سجائے جائیں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور بلا کر ان نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ انہیں بٹھائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر جنہیں بٹھایا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہمیشہ انصاف کرنے والے، ہر معاملے میں حق کی گواہی دینے والے، ہر معاملے میں حق بات کو بتانے والے، اگرچہ وہ اپنے اندر نقصان کیوں نہ رکھتی ہو، اس کے لیے نقصان کرنے والی چیز کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ حق بتاتے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، چاہے وہ وقت کا قاضی ہو، چاہے وقت کا کوئی حکمران ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، ہمیشہ حق پر فیصلہ کرتا ہے، کسی کی سنتا نہیں، کسی کو دیکھتا نہیں، چہروں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے نہیں، خاندانوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے نہیں، آدمی کے رول و دبدبے کو دیکھ کر فیصلے کرنے والے نہیں، بلکہ حق کے ساتھ ثبوت و دلائل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ فیصلہ ان کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ فیصلہ ان کے گھر والوں کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے، کبھی کبھار اس حق کے چکر میں ان کے گھر والوں کے خلاف جانا پڑتا ہے، ماں باپ کے خلاف، بیوی بچوں کے خلاف، کسی کا بھی خلاف جانا گوارا کرتے ہوئے ہمیشہ حق کو تسلیم کرتے ہیں، حق کو ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو ایسا حق ثابت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نور کے ممبر پروں پر اللہ چڑھائے گا، جو ہمیشہ حق کی بات کہتے ہیں، کبھی حق بولنے سے ڈرتے نہیں، کبھی حق چھپانے سے ڈرتے نہیں، جو ہے وہ ہمیشہ بولتے ہیں، جو ہے سو ہے، وہ نہیں سو نہیں، کسی کے چہرے کو دیکھ کر کبھی ایک بات بول دیے، کبھی دوسروں کو دوسری بات بولے، ایسے لوگ نہ ہوں گے، بلکہ ہمیشہ جنہوں نے دنیا میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہوگا، حق کی گواہی دی ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر اللہ چڑھائے گا، انہیں فائز وہاں پر کرے گا۔ اور ایک اور قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائے گا اور بلا کر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندو، یہ میری جنت کی حوریں ہیں، یہ میری جنت کی حوریں ہیں، ان حوروں میں سے تم جس کو چاہو لے لو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کن کو شرف ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کو شرف ملے گا جو آدمی دنیا میں اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے، جب اسے کسی بات پر غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طاقت کے رہنے کے باوجود اگر کسی نے مجھے تکلیف دی، اگر کسی نے مجھے کچھ کہا، مجھے غصہ آیا اور میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس کا بدلہ دے سکتا ہوں، وہ ایک بات کہتا ہے تو میں اسے 4 بات بول سکتا ہوں، وہ ایک مار مجھے مارتا ہے تو میں اسے 4 مار مار سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے۔ طاقت رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی غصے کو پی جاتا ہے، قابو کر جاتا ہے،
تو گویا اس آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کرے گا کہ جنت کی حوروں کو دکھا کر اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے، یہ جنت میں جانے سے پہلے میدان حشر میں ہی ان لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ یہاں پر ہے، ان حوروں کے ساتھ تم جنت کے اندر چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے۔ دیکھیے محترم حاضرین، غصے کو قابو میں کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی، ایسے ایسے کام کیے، ایسے ایسی تکلیفیں پہنچائی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے۔ کسی کو جھڑک کر، چاہے تو اللہ کے نبی کو غصہ آتا تو ظاہر کرتے، کبھی ظاہر ہوا ہی نہیں اللہ کے نبی کا غصہ، بہت کم مقامات پر کبھی کبھار۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا طاقتور انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جو پہلوان کو پچھاڑ دے، جو ایک طاقتور انسان کو نیچے گرا دے وہی تو پہلوان ہے۔ کہا کہ پہلوان وہ نہیں جو ایک پہلوان کو گرا دے، پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور طاقتور تو وہ آدمی ہے جس آدمی کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو قابو کرتا ہے۔ جو غصے کو قابو کرتا ہے صحیح معنوں میں وہی آدمی بڑا پہلوان ہے، بڑا ہمت والا ہے، بڑا طاقتور ہے۔ لیکن ہمارے آج حالت کیا ہے، ہم کبھی کبھار کیا روزانہ ہم سمجھیں کہ جب بھی کوئی آدمی ہمیں کچھ کہتا ہے، کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اپنے غصے کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگرچہ دوسروں کے سامنے غصہ ظاہر نہ کرتے ہوں تو جا کر گھر والوں پر غصہ نکالتے ہیں، گھر والوں کے اوپر غصہ ظاہر کرتے ہیں۔ بڑا بزدل ہے وہ آدمی، بڑا ہی بزدل، بڑا کمزور ہے وہ آدمی جو اپنے غصے کو گھر والوں پر ظاہر کرتا ہے۔ باہر کا ٹینشن، باہر کا غصہ جا کر بیوی بچوں پر نکالتے ہیں، باہر کا غصہ کسی اور جگہ کی، کہیں اور بحث ہو گئی، کسی اور سے لڑائی ہوئی، اس لڑائی کا غصہ، جھگڑے کا غصہ جا کر بیوی بچوں پر نکالتے ہیں۔ یہ بڑی بزدلی کی علامت ہے، بڑے کمزوری کی علامت ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو اسی کے سامنے دفاع کریں۔ بلا وجہ گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، دوسروں پر غصہ نکالنا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں غصے کو پینے والا ہوگا، جتنا غصے کو کنٹرول کریں گے آپ، جتنا قابو کریں گے، اتنی جنت کی بشارت آپ کو مل جائے گی۔ محترم حاضرین، جیسا کہ نیک لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ لوگوں کو جنت کے خبروں سے لوگ ایسے اٹھیں گے۔ جب گنہگاروں کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے، جو لوگ دنیا میں ہمیشہ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کی بھی فہرست ہمیں ملتی ہے۔ کچھ لوگ جب خبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے گویا وہ پاگل پن کی طرح، ایک دیوانہ، جیسے دیوانہ سڑک پر چلتا ہے، چلتے چلتے گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، نہ جانے اس کے کپڑے صحیح سے اس کے بدن پر ہوتے نہیں، وہ کیا کرتا ہے وہ کیا نہیں، اسے خود ہوش نہیں رہتی، جو بالکل اس کی عقل کو کھو دیتا ہے، سمجھ کو کھو دیتا ہے۔ ایسے پاگل کی طرح کچھ لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، بیاج کو دے کر پیسے کھاتے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے اٹھائے گا گویا وہ پاگل ہیں۔ جیسے پاگل پن میں آدمی کیسے رہتا ہے، قرآن نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے گویا ان کے اوپر کوئی جن سوار ہوا ہے، کسی پر شیطان جن سوار ہو جائے، اس آدمی کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی، وہ آدمی ہوش میں نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں لوگ اٹھائے جائیں گے جو دنیا میں سود کھائیں گے، سود کو دیں گے، سود کا لین دین کریں گے۔ اور اسی طرح سے انہی لوگوں میں ایک اور آدمی وہ جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ ان کا آدھا جسم ہوگا، آدھے جسم لے کر اٹھائے جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق جسم اٹھے گا آدھا، پورا جسم اٹھے گا لیکن آدھا جسم ان کا کام نہ کرتا ہوگا، فالش کی طرح۔ بہرحال آدھے جسم لے کر یہ لوگ حاضر ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو آدھے کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں گی، ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کی، اس شریعت نے اجازت دی ہے، 2 سے لے کر 4 تک اجازت دی کہ 4 شادیاں کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے بعد دونوں بیویوں کے درمیان میں انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بڑا سلوک، کسی کے ساتھ کم سلوک، کسی کو بڑا دلا دیے، کسی کو چھوٹا کر دیے، تو یہ جو امتیازی سلوک نہ ہونے کی صورت میں قیامت کے دن اسے عذاب ایسا دیا جائے گا کہ اس آدمی کا آدھا جسم لے کر قیامت کے اٹھیں گے، آدھے دھڑ لے کر اٹھیں گے قیامت کے دن۔
اس لیے شریعت نے تعلیم دی اگر انصاف کرنے کی طاقت ہو تو 2 شادیاں کریں، اگر انصاف کرنے کی طاقت نہ ہو ہر معاملے میں، کھلانے میں، پلانے میں، اسے ہر چیز میں، یہاں تک کہ جو محبت ایک بیوی کو دیتے ہیں دوسری بیوی کو بھی اتنی ہی محبت دیں۔ اگر کسی کے ساتھ تعلق آپ کا زیادہ ہے، کسی کے پاس وقت زیادہ گزارتے ہیں، کسی کے پاس کم گزارتے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو قیامت کے دن عذاب کا باعث بن جائیں گی۔ اس لیے جس کے اندر تمام چیزوں کی صلاحیت ہو، شریعت نے تعلیم دی وہی آدمی دوسری شادی کریں۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن خبروں سے جب اٹھیں گے لوگ، تو اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہروں پر کچھ گوشت نہ ہوگا، ان کے چہروں پر پانی نہیں ہوگا، سوکھے ہوئے چہرے، گویا کہ ایسے لگے ہوئے جس پر کوئی چہرے پر گوشت ہی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ نے انہیں صحت دی ہوگی، تندرستی دی ہوگی، اگر چاہیں تو کام کاج کر کے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن صحت و تندرستی کے رکھنے کے باوجود بلا کام کیے کہ دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے پاس مانگتے پھرتے ہیں، طاقت کے رہنے کے باوجود لوگوں کے پاس مانگتے پھرتے ہیں۔ بار بار مانگنے سے ان لوگوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا، یہ خبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہروں پر کوئی گوشت نہ ہوگا، پانی نہ ہوگا، ایسے عالم میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور قسم کے لوگ جو بڑے مشہور و معروف سمجھے جائیں گے اس دن، بڑے ذلیل ہو کر اللہ تعالیٰ بڑا رسوا کرے گا ان لوگوں کو۔ یہ کون، کس کے سامنے سارا معاذرہ پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے معاذرہ پیش کیا جائے گا۔ گویا پورے لوگوں کے سامنے اگر عزت بھی ہوگی تو سارے لوگ پورے دیکھیں گے، اگر ایسا برا سلوک بھی کیا جائے گا تو سارے لوگ دیکھیں گے۔ پورے بھرے مجمع میں، پوری کائنات کے سامنے، پورے انسانوں کے سامنے معاملہ کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں خبروں سے جب اٹھیں گے لوگ تو ان کے سروں پر ایک جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے، کچھ ایسے قسم کے جھنڈے ہوں گے، ان جھنڈوں کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے یہ وہ آدمی تھا۔ کس کو جھنڈے گاڑے جائیں گے؟ ہر اس عہدے دار کو جو دنیا میں عہدے لے کر بیٹھتا تھا لیکن اس عہدے میں بیٹھنے کے بعد اس عہدے کے حقوق ادا نہ کرتا تھا، کسی ذمہ داری پر بیٹھتا تھا عہدہ لے کر لیکن اس عہدے کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا نہ کرتا تھا، بس عہدہ لے کر عہدے کے لیے، عہدے کے پیچھے بھاگنے والا، عہدے کے لیے مرنے والا۔ ایسے عہدے داروں کے پیچھے کل قیامت کے دن جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے اور یہ لوگ دیکھ کر پہچانیں گے ہاں یہ فلاں عہدے دار ہے، یہ بیٹھ کر عہدے پر بیٹھ کر کچھ نہ کرتا تھا، لوگوں کی خدمت کے لیے اس کو ہم نے چنا تھا، بنایا تھا، اس کو عہدے پر بٹھایا تھا، لوگوں کا ذمہ دار ہم نے بنایا تھا، لیکن اس کا کام تھا کہ لوگوں کی خدمت کریں، اس کے حقوق ادا کریں، لیکن یہ کبھی حقوق ادا نہ کرتا تھا۔ تو اس صورت میں لوگ پہچانیں گے ذلیل ہو کر کہ ذلت کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے ہر اس عہدے دار پر جس نے اپنے عہدے کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ اور ایک کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ اپنے اپنے ساز و سامان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کون لوگ؟ جو دنیا میں چوری کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا مال چراتے ہیں، کسی کے حق میں کسی کے ساتھ کچھ مال چراتے ہیں، تو یہ چور جو ہوں گے دنیا میں جنہوں نے کسی کا مال چرایا ہوگا، ایسے چوروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے؟ جو چیز دنیا میں چرائی ہوگی اس چیز کے ساتھ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، جس چیز میں انہوں نے خیانت کی ہوگی۔ امانت میں خیانت کرنے والے بھی شامل ہیں، جن کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، امانت میں خیانت کرنے والے، لوگوں کے مال چرانے والے، لوگوں کی چیزوں کو ہڑپنے والے، وہ چیزیں جو ہڑپتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور لوگ دیکھ کر پہچانیں گے کہ ہاں یہ چور تھا، ہاں یہ چور تھا، اس نے ہمارا مال کھایا تھا، اس نے ہماری چیز چرائی تھی۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے، تمام کے سامنے ذلیل رسوا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ جب خبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، بلکہ کچھ بھی نظر نہیں، گویا وہ اندھے ہیں حالانکہ دنیا میں دیکھنے والے تھے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو سمجھنے کے بعد، حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی انکار کیا۔ معلوم ہو گئی کہ یہ بات حق ہے، معلوم ہو گئی کہ یہ کام کرنا ہے، معلوم ہو گیا کہ کام نہیں کرنا ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی اس سے انکار کرنا، اسے جھٹلانا، اسے چھوڑنا، اعراض کرنا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ قرآن کہتا ہے اس کے سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ سے لوگ کہیں گے کہ اللہ
ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، دنیا میں تو نے ہمیں آنکھ عطا کی تھی، ہم دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن آج تو نے ہمیں اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، ہمارے آیتوں کو تم نے بھلا دیا ہے۔ حق کی بات تمہارے سامنے بار بار پیش کی جاتی، حق معلوم ہو کر بھی تم نے حق کو جھٹلایا، بھلا دیا، تو تم نے ہمیں بھلایا تو آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے محترم حاضرین، کچھ اور بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو خبروں سے اٹھائے جائیں گے، انہیں اس قسم میں عذاب دیا جائے گا کہ جہنم کی جو اونچائی ہوگی اس اونچائی سے بار بار نیچے پھینکا جائے گا، انہیں بار بار نیچے پھینکا جائے گا، پھر سے اوپر لایا جائے گا، پھر نیچے پھینکا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زندگی جنہیں اللہ نے عطا کی، زندگی کی نعمت کو پانے کے بجائے جنہوں نے خودکشی کر لی، اپنی جان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے، کوئی پھانسی پر لٹک کر مر گیا، کوئی زہر کھا کر مر گیا، تو ایسے مرنے والے لوگوں کو عذاب کیسا دیا جائے گا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ جس آدمی کی موت جس حال میں ہوگی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی زہر کھا کر مرے گا تو اسے قیامت کے دن بار بار زہر کھلایا جائے گا، وہ آدمی تڑپ تڑپ کر مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر سے اسے زہر کھلایا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی جگہ پر آگ میں جل کر مر جائے، اپنے آپ کے لیے اپنے آگ میں کود جائے، اسے بار بار جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ سولی پر کوئی آدمی لٹک جائے، بار بار سولی پر اسے چڑھایا جائے گا، وہ تکلیف جو ایک بار ہوتی ہے وہ بار بار دی جائے گی، اسے بار بار ویسا ہی مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ لوگ ایسے اس حالت میں قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اور بھی بہت سی قسمیں، تو الغرض جو آدمی جس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس آدمی کی حالت موت جس حالت میں آتی ہے، اس آدمی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی۔ بلکہ انبیاء کرام کی سنت کو اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ حضرت یوسف کے بارے میں آتا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب قید خانے میں بیٹھ گئے تو قید خانے میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا اس سرزمین اس آسمان میں زمین میں تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا دوست ہے، اور میرا شمار مسلمانوں میں کر، جب میری موت ہو تو مسلمانوں میں، اور میرا شمار صالحین میں کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ تقریباً انبیاء کرام کی آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید بتاتا ہے کہیں ایسی دعائیں ملیں گی جن دعاؤں میں صاف طور پر انبیاء اللہ سے مانگا کرتے کہ اللہ تو ہمیں اچھی موت عطا کر، نیک لوگوں میں شمار فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اچھے لوگوں میں ہمارا خاتمہ ہو۔ یہ تمام باتوں کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو جو زندگی عطا کی گئی ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، اس زندگی میں ہمیں ہمیشہ ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ میں ہمیشہ ایسا کام کرتا رہوں جس کام میں میری موت آئے۔ گویا اللہ سے دعا کریں آپ کہ میں بھی کروں آپ بھی کریں کہ ہم ایسی حالت میں ہماری موت ہو کہ جس حالت میں ہم سجدے کی حالت میں ہو، نماز میں ہو، یا اللہ کے بالکل قریب ہوں، اللہ سے دعا کر رہے ہوں۔ اللہ کے بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں تو ایسی موت دے جس حالت میں کہ ہم سجدے میں ہوں۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کسی گناہ کا کام کر رہے ہو، اس حالت میں ہماری موت آ جائے۔ اگرچہ میرے اعمال بہت ہیں، بہت اچھے، زندگی بھر میں نے اچھا عمل کیا ہے، زندگی بھر میں نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کی، لیکن خاتمہ میری بری موت پر ہوا ہے، خاتمہ میرا برے انجام پر ہوا ہے، تو میرا انجام بھی برا ہوگا۔ اگر میں پوری زندگی اچھی گزارا ہوں تو میرے ذہن میں ہمیشہ بات ہونی چاہیے کہ کہیں میں ایسا کام نہ کروں جس کام کے کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ اس بات کو ہمیشہ آدمی اگر دھیان میں بٹھا لے گا تو وہ آدمی کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کسی گناہ کے کام کی طرف آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر گناہ کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں تو خیال لا لیں کہ اگر میں گناہ کا کام کرنے جا رہا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ اگر مجھے اس حالت میں موت آئے گی تو میں نے پوری زندگی جو میں نے عبادتیں کی، بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، وہ سب کچھ کام نہ آئیں گی، بلکہ میرا خاتمہ جو بری موت پر ہوگا، گناہ کے کام پر میرا خاتمہ ہوگا، تو میرا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اس لیے بار بار ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے،
اور اس دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صالحین میں نیک لوگوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں باقی رکھے ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔